نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون تم ایمان والوں سے فرماؤ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ اس آیت کریمہ میں یہاں سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی مدد کے لیے مقرر فرمائے ہیں، یا ان دنوں سے وہ واقعات مراد ہیں کہ جن میں وہ اپنے دشمنوں کی پکڑ فرماتا ہے، اور ان دنوں کی امید نہ رکھنے والوں سے مراد کفار ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار سے جو تکلیف پہنچے، ان کے کلمات جو تکلیف پہنچائیں مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان سے جھگڑا نہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین اس قوم کو ان کے احسانات کا بدلہ دے کہ جنہوں نے دشمن کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں اذیتوں پر صبر کیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے کئی شان نزول مفسرین نے لکھے ہیں۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو بہت سارے اس ایک آیت کریمہ کے بارے میں اس کے کئی اقوال ہیں، اس میں سے میں 3 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ نمبر 1 کہ جو اس کے شان نزول سے متعلق ہیں، غزوہ بنی مصطلق جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ حنین ہوا، تو ایک غزوہ جس کا نام ہے بنی مصطلق، اس میں مسلمان بیر مریسی یہ جگہ ہے جہاں وہاں مسلمان اترے اور یہ کنواں تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا، اس کا غلام دیر سے آیا تو اس نے اپنے غلام سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا کہ تو لیٹ کیوں ہوا، دیر کیوں کی؟ تو اس کے غلام نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں، اس وقت تک فاروق اعظم نے انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ اب یہ اس کے غلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بتایا، جو بظاہر مسلمان بنتا تھا لیکن تھا منافق اور بہت بڑا منافقوں کا سردار۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمات کہیں، یعنی حضور کی شان میں، یعنی جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی شان میں بے ادبی کی، اور صدیق اکبر کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو آپ تلوار لے کر تیار ہو گئے کہ اس نے ایسی جرت کیسے کی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ آیت یہ پوری سورہ جاثیہ میں یہ ایک آیت کریمہ ہے کہ جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کے مطابق یہ مدنی آیت کہلائے گی اور اس کا شان نزول مدنی آیات میں آئے گا۔ اب جو دوسرا قول علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ مقاتل کا قول ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو آپ نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تیسرا قول مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ جب یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا فنحاس، فا نون ہا الف صاد۔ یہ یہودی فنحاس نے کہا، نعوذ باللہ کیسی زبان یہودی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیے، اس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محتاج ہو گیا، معاذ اللہ۔
اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کی تلاش میں نکلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو واپس بلوا لیا اور آدمی کو بھیج کر کے اس وقت تلوار نہیں چلانی۔ اب آپ آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ یہ تینوں میں نے شان نزول آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے سنیے اللہ رب العالمین کیسی اخلاقی تربیت اب شروع ہو رہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے، کیا کسی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا وہ رب کے لیے تو کرے گا لیکن اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی، سنیے۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، جو نیک کام کرے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ اچھی بات اچھی طریقے سے۔ بعض لوگ اپنی نیکیاں جتاتے ہیں، میں نے نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ جتنے نیک عمل، کوئی سا بھی نیک عمل ہو، اللہ فرماتا ہے جو نیک کام کرے تو اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرے وہ اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص ایسے نیک کام کرے کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور ان نیک اعمال کا فائدہ اور ثواب اسے ہی ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اپنے برے کاموں کا نقصان اور عذاب برداشت کرے گا، اور تم مرنے کے بعد اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمام امور کا مالک ہے۔ وہ نیکوں اور بدوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، لہٰذا تم اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرو۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں مفسرین کہتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور برے اعمال کرنے سے ڈرایا بھی ہے اللہ نے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے انجام پر غور کرے۔ اگر کوئی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے اعمال میں ابھی بھی ہے تو وہ سچی توبہ کر لے اور نیک اعمال شروع کر دے، تاکہ آخرت میں اللہ کی سزا سے بچ سکے، اور جو برے اعمال سے بچتے ہوئے نیک اعمال میں مشغول ہیں ان کے لیے بھی پیغام اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ مزید نیک اعمال کریں، تاکہ آخرت کا توشہ، آخرت کا سامان زیادہ سے زیادہ جمع ہو۔ نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان نیکی اور گناہ کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر بھی اس طرح سمجھایا، ان احسنتم احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفر، کہ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنی ہی تیاری کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ بیان کی گئی۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے کفر پر غم زدہ نہ ہو۔ اب دیکھیے حضور کیسے بار بار حضور کو اللہ تعالیٰ قرآن میں تسلی دے رہا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی میرے آقا چاہتے تھے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے رب کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں، لیکن جن کی قسمت میں کفر ہے وہ کفر پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ اپنی قوم کے کفر پر غمزدہ نہ ہو، اور
تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا آپ بنی اسرائیل کے حالات میں غور کر لیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو توریت شریف جیسی کتاب عطا فرمائی، انہیں حکومت دی، اور بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء ہم نے پیدا کر کے نبوت جیسی عظیم نعمت سے اس قوم کو سرفراز کیا، اور ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کے مال و دولت اور شہروں کا مالک کر کے ان پر من و سلوہ نازل کر کے ان کے لیے رزق کی وسعتیں کر دی، بہار دے دی، رزق حلال انہیں عطا کیا، انہیں اس زمانے میں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس کے حسد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توریت دی، اس توریت میں کیا تھا؟ 3 کی باتیں تھیں، حلال اور حرام، اور اس توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی روشن دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اپنے منصب اور اپنی ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے حضور کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر متفق ہو جانے کے باوجود آپ کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا۔ حالانکہ علم آ جائے انسان کے پاس تو یاد رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے علم آ جانے کے بعد اختلاف ہمیشہ زائل ہو جاتا ہے۔ اختلاف اگر کوئی بندہ کسی سے کرتا ہے تو علمی مجلس میں اگر آ جائے، دلیل سن لے، علم اگر اس کو، ہمیشہ علم اختلاف زائل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں ان لوگوں نے جو اختلاف کیا اس کا سبب یہ ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصود علم نہ تھا، بلکہ ان کا مقصود منصب اور ریاست کی طلب تھی، اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا کہ ہم نہیں مانتے، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہم پیچھے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کا رب قیامت کے دن بنی اسرائیل کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے کہ حضور کے اوصاف جو توریت شریف میں تھے انہوں نے بدل دیے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں کہ جس کی اوصاف توریت میں تھے، انہوں نے اس کا پورا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ توریت میں کیا تھا۔ یہی بات یہاں پر ارشاد کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کا نور سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے اور اس میں غور و فکر کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کوئی سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اے رب کریم غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ ہر حال میں شکر گزار بنا دے، ناشکری نافرمانیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت دے دے، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے۔ اللہ دنیا کی محبت، مال و منصب کی محبت سے ہمیں بچا۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کریم حضور سے وفاداری ہم نے سنی کہ مولا ان کی گستاخی اگر کوئی کرے تو مولا کریم ناموس مصطفیٰ پر وہ کیسا پہرا دیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی تیرے محبوب کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ہمیشہ
چاق و چوبند رہنے اور ہر لمحہ اس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے لیے رزق کے ذرائع آسان فرما، حلال طیب مبارک روزی عطا فرما، زندگی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھر سے بے برکتی دور فرما یا اللہ۔ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا یا اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔